ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی انگلش کا یونٹ نمبر 7. اس کا نام ہے دا ٹو بارگینز یعنی دو سوداگر یا دو تاجر. آئیے اسٹوڈینٹس پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. عربیہ از اے ڈیزرٹ لینڈ ویئر واٹر از scarce. Even if water is found, it is not always suitable for drinking. In olden days, people had to travel long distances to fetch water, and sometimes they had to remain without it for a day or even more. When Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam migrated to Medina, there was only one well of sweet water in town. It was called Bere Roma. The well was owned by a Jew who sold its water at a high price. The companions of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam were generally poor and found it hard to get water. One day, they came to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam and apprised him about their condition. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting in masjid at that time, and many his Sallallahu Alaihi Wasallam companions were there too. He looked around and said, "Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for Bere Roma?" Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu stood up and went quietly. Now translation. Arabia is a desert land. عرب ایک صحرائی علاقہ ہے یا صحرائی زمین ہے. where water is scarce جہاں پانی بہت کم ہے. scarce کم ہونا یا بمشکل ملنا. even حتیٰ کہ if water is found اگر پانی ملتا بھی ہے, found پانی پایا جاتا ہے یا ملتا ہے, it is not always suitable for drinking تو یہ ہمیشہ پینے کے لیے مناسب نہیں ہوتا. suitable مناسب, for drinking پینے کے لیے یا پینے کے قابل نہیں ہوتا. in olden days پرانے دنوں میں people had to travel لوگ سفر کرتے تھے long distances زیادہ فاصلے تک to fetch water پانی لانے کے لیے. fetch پانی لانا. and sometimes اور کبھی کبھی they had to remain وہ رہتے تھے without it اس کے بغیر. یعنی پانی لانے کے لیے بہت دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا تو کبھی کبھی تو یہ لوگ لے آتے تھے لیکن کبھی کبھار یہ پانی کے بغیر ہی رہ لیتے تھے. for a day ایک دن اور even more یا اس سے بھی زیادہ. یعنی پانی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک دن یا اس سے زیادہ دن پانی کے بغیر رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پانی بہت دور تھا اور وہاں سے لانا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے. جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. migrated مطلب ہجرت کرنا. there was only one well تو وہاں صرف ایک ہی کنواں تھا. اور سویٹ واٹر میٹھے پانی کا ان ٹاؤن قصبے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا. اٹ واز کالڈ بیر روما اور اس کنویں کا نام بیر روما تھا. دا ویل واز اون اور وہ کنواں واز اون ملکیت تھا بائی جیو ایک یہودی کی. ہو سولڈ اٹس واٹر جو بیچتا تھا اس کا پانی ایٹ اے ہائی پرائز زیادہ قیمت پر. یعنی میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں سے پانی لینے آتے تھے تو وہ یہودی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے زیادہ داموں پر بیچتا تھا. دا کمپینینس آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. کمپینینس کا اسٹوڈنٹس لفظی معنی ہے ساتھی یا تو دوست یا رفیق, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو ہم یہاں اس کی میننگ صحابہ کرام کریں گے. وہ جنرلی پور وہ عام طور پر غریب تھے کیونکہ مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے, ہجرت کر کے آئے تھے. اینڈ فاؤنڈ اٹ ہارڈ ٹو گیٹ واٹر اور ان کے لیے مشکل تھا پانی حاصل کرنا. یعنی ان کے پاس کچھ تھا نہیں, غریب تھے تو پیسوں سے پانی خریدنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. ون ڈے ایک دن, دے کیم وہ آئے یعنی صحابہ کرام آئے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اینڈ اپرائزڈ ہم اور انہیں آگاہ کیا اباؤٹ دیئر کنڈیشن اپنی حالت کے بارے میں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز سٹنگ ان مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت.
یعنی جب وہ صحابہ کرام آئے اپنا مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اینڈ مینی آف ہز صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین، اور کئی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ور دیر ٹو، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ہی لکڈ اراؤنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، اینڈ سیڈ، اور کہا، از دیر اینی ون، کیا کوئی ہے اس مجلس میں، who would like to purchase، جو خریدنا پسند کرتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے، پیراڈائز، جنت کو، فار himself، اپنے لیے، in return for بیرروما، بیرروما کے بدلے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ان کے مجلس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا ایسا کوئی ہے اس مجلس میں جو جنت کو خرید سکے اپنے لیے بیر روما کے بدلے، یعنی کوئی صحابی ایسا ہے جو مجھے بیر روما دے اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسٹوڈ اپ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اینڈ وینٹ آؤٹ کوائٹلی، اور باہر چلے گئے خاموشی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے باہر نکل گئے. ہی وینٹ ٹو جیو، وہ گئے یہودی کے پاس، جس یہودی کا کنواں تھا اس کے پاس گئے، اینڈ آفر ٹو بائی دا ویل فرام ہم، اور انہیں پیشکش کی، آفر پیشکش کرنا، ٹو بائی خریدنے کی، دا ویل فرام ہم ان سے کنواں. دا جیو ڈڈ ایگری، یہودی راضی ہو گیا، ٹو سیل اٹ، اسے بیچنے کے لیے. ایٹ فرسٹ، پہلے ہی دفعہ میں، یعنی جب حضرت عثمان تعالیٰ نا ان سے کنویں خریدنے کی بات کرنے گئے تو وہ پہلی ہی جب وہ آپ نے پیشکش کی تو وہ راضی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان تعالیٰ نا بہت بڑے تاجر تھے، انہیں پتہ ہے بھائی یہ امیر بندہ ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے منہ مانگی قیمت دے گا. بٹ دین ہی تھاٹ، پہلے تو انہوں نے راضی ہو کہ ہاں کنواں آپ خرید لو، لیکن پھر انہوں نے سوچا، یعنی پھر اس یہودی نے سوچا، ٹو بی مور پروفیٹیبل، کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، زیادہ منافع بخش ہوگا، ٹو میک، بنانا، حضرت عثمان تعالیٰ عنہ پارٹنر، کہ میں عثمان تعالیٰ کو ایک اپنا شراکت دار یعنی پارٹنر بنا لوں. ایز ہی واز اے رچ بزنس مین، کیونکہ وہ ایک امیر تاجر تھے. یعنی پہلے تو وہ راضی ہو گئے کہ ہاں پورا کنواں تم خرید لو، لیکن پھر اس نے کچھ سوچا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، پورا دینے سے اچھا ہے کہ میں حضرت عثمان تعالیٰ کو اپنا شراکت دار، اپنا پارٹنر بنا لوں. کیوں؟ کیونکہ وہ امیر تھے. یہ تو آج کل کی کامن سوچ ہے لوگوں کی کہ بھئی جو امیر شخص ہوتا ہے اس سے ہر کوئی تعلقات بنانا چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اس نے بھی ایسے ہی سوچا. ہی دیئر فور ایگریڈ ٹو سیل ہاف آف ہز شیئر، ہی یعنی وہ یہودی، دیئر فور اس لیے، ایگریڈ راضی ہو گیا، ٹو سیل بیچنا، ہاف آف ہز شیئر اپنے حصے کا آدھا، ان دی ویل کنویں کا، تو عثمان تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں، فار 12,000 درہم، 12,000 درہم پر، ان درہم سلور کوائن، چاندی کے سکے، 12,000 چاندی کے سکوں پر وہ بیچنے کے لیے وہ یہودی آدھا کنواں راضی ہو گیا. It was agreed that Hazrat Usman anha would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next. Hazrat Usman anha returned to the masjid and offered his share in the well to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked the day appointed for Usman anha. The Muslim as well as the Jew made full of use Hazrat Usman anha generosity and carried enough water to last for the next day as well. It was agreed، یہ رضامندی ہو گئی، یعنی یہ راضی نامہ ہو گیا، that Hazrat Usman anha would receive، کہ عثمان عنہ حاصل کریں گے، all the income، تمام آمدنی، from the well کنویں کا، for one day ایک دن، and the Jews اور یہودی for the next اگلے دن. یعنی یہودی کا یہ خیال تھا کہ عثمان عنہ کنواں مجھ سے خرید رہے ہیں کہ پانی بیچنے کے لیے، کیونکہ وہ تاجر ہیں تو بھی منافع کے لیے ان سے پانی خرید رہے ہیں. اسے کیا پتا تھا کہ وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان تعالیٰ عنہ ریٹرن ٹو مسجد، جب یہ راضی نامہ ہو گیا تو عثمان تعالیٰ عنہ واپس آئے مسجد، اینڈ آفرڈ اور پیشکش کی، ہز شیئر اپنے حصے کی، ان دا ویل کنویں کا، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو دن حضرت عثمان عنہ کا منتخب ہوا تھا وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا. اٹ واز پروکلیمڈ، یہ اعلان کرایا گیا، ان مدینہ میں، دیٹ ایوری ون، کہ ہر کوئی، یہاں مسلم نہیں، ہر کوئی، کہ ہر کوئی کڈ کیری، لے سکتا ہے، ایز مچ واٹر، جتنا پانی وہ چاہے، فری آف کاسٹ، بغیر کسی قیمت کے، ایز ہی شی لائکڈ،
جتنا وہ چاہے، یعنی وہ مرد ہو یا عورت، جتنا وہ چاہے جتنا پانی وہ لے سکتا ہے. دا ڈے، اس دن، اپوائنٹڈ فار حضرت عثمان تعالیٰ، جو کہ حضرت عثمان تعالیٰ کی ہے. یعنی وہ دن جو حضرت عثمان تعالیٰ کے منتخب ہوا تھا، اس دن ہر کوئی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ یہودی ہے، وہ اس سے فری آف کاسٹ، یعنی بغیر کسی قیمت کے جتنا چاہے پانی لے سکتا ہے. دا مسلم، مسلمان، ایز ویل ایز، اسی طرح دا جیو، یہودی، میڈ فل آف یوز، پورا فائدہ اٹھایا. فل آف یوز، پورا فائدہ اٹھانا آف عثمان اللہ عنہ جنرسٹی، حضرت عثمان تعالیٰ کی سخاوت کا. جنرسٹی، سخاوت. اینڈ کیریڈ، اور لے کر جاتے تھے، انف واٹر، کافی پانی، ٹو لاسٹ فار دا نیکسٹ ڈے ایز ویل، جو کہ ختم ہوتا تھا اگلے دن. یعنی جب یہ اعلان کرایا گیا کہ بھئی فری آف کاسٹ پانی لے کر جاؤ، تو مسلمان تو کیا، یہودی بھی حضرت عثمان تعالیٰ کے جو دن تھا اس پر پانی کافی سارا لے جاتے تھے، جو کہ اس دن بھی ان کا کام ہو جاتا تھا اور اگلے دن کے لیے بھی وہ اسٹاک لے جاتے تھے تاکہ انہیں یہودی سے خریدنا نہ پڑے. The Jew learned a bitter lesson. Whereas he had hoped to make more money, he made none at all. He went to Usman Anha and offered to sell the other half of the well also. Hazrat Usman could have refused to buy it, for the Muslim had no longer any difficulty. But such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. The well was dedicated as an endowment to the people of Medina. The well exists in Medina to this day and is known as Bir Usman or Usman's well. Translation: The Jew learned, یہودی کو ملا a bitter lesson، ایک کڑوا سبق. یعنی یہاں پر یہودی یہ سوچ رہا تھا کہ میں بہت منافع کماؤں گا حضرت عثمان تعالیٰ کو شراکت دار بنا کے، وہاں پر اس کو ایک کڑوا لیسن ملا، اس کو ایک کڑوا سبق ملا کہ اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. whereas جبکہ he had hope، وہ امید کر رہا تھا، to make more money، کہ وہ زیادہ پیسے بنائے گا، he made none at all، اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اس نے کچھ بھی نہیں کمایا. he went to حضرت عثمان تعالیٰ، وہ گئے حضرت عثمان تعالیٰ کے پاس، and offered، اور پیشکش کی، to sell the other half، کہ میں بیچ رہا ہوں باقی آدھا، of the well، کنویں کا، also بھی، یعنی میں آدھا حصہ جو میرا تھا وہ بھی میں بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان تعالیٰ could have refused to buy it، اب یہاں پر عثمان تعالیٰ منع کر سکتے تھے انہیں، صحیح ہے، حضرت عثمان تعالیٰ could have refused، وہ انکار کر سکتے تھے، to buy it، اسے خریدنے سے. for the Muslim had no longer any difficulty، کیونکہ اب مسلمانوں کو کوئی مشقت نہیں تھی. یعنی کہ اگر عثمان تعالیٰ چاہتے تو وہ اس کی آفر کو ٹھکرا سکتے تھے، کیونکہ اب مسلمانوں کو کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی. بٹ سچ واز ہز جنرسٹی، لیکن یہ ان کی سخاوت تھی، دیٹ ہی پیڈ، کہ انہوں نے ادا کیا، دا جیو، یہودی کو، واٹ ایور ہی آسکڈ فار ہز شیئر، جتنا بھی اس نے اپنے حصے کا کہا. اگر وہ چاہتے تو وہ فری میں بھی لے سکتے تھے، ہاف میں یا تھوڑے پیسوں میں لے سکتے، کیونکہ یہودی تو اب مجبور تھا اسے بیچنے پر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، اور انہیں جو قیمت یہودی نے مانگی انہوں نے وہی قیمت دے دی اسے. The well was dedicated، اور وہ کنواں وقف کر دیا گیا، ایز اے انڈومنٹ، ایک عطا کے طور پر، ٹو دا پیپل آف مدینہ، مدینہ کے لوگوں کے لیے. یعنی جب وہ کنواں پورا حضرت عثمان تعالیٰ کی ملکیت میں آ گیا تو وہ انہوں نے وقف کر دیا مدینہ کے لوگوں کے لیے. دا ویل ایگزسٹ، اور وہ کنواں موجود ہے مدینہ، مدینہ میں، ٹو دس ڈے، آج کے دن بھی. یعنی کہ صدقہ جاری عثمان تعالیٰ کے لیے آج کے دن بھی موجود ہے، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، تو اللہ پاک نے اس کنویں کو، اکثر دیکھا آپ نے کنویں خشک ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، ثواب بھی ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر ان کی نیت جو تھی عثمان تعالیٰ کی وہ خالص تھی، تو اس کا کنواں، ان کا کنواں آج موجود ہے، اس سے لوگ پانی اٹھاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. اینڈ از نون ایز بیر عثمان، اور اب اس کنویں کا نام بیر عثمان یا عثمان ویل یا عثمان تعالیٰ کا کنواں ہے. During the day of Caliph Umar anha, famine broke out in Arabia. Hazrat Umar anha was greatly distressed. He did all he could to lessen the hardship of the people. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the Baitul Mal and distributed among the people. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Usman anha had reached Medina. Hazrat Umar anha went to him straight away and offered to buy the entire stock for him at 20% profit. Translation: During the days of Caliph Umar anha، حضرت عمر تعالیٰ کے خلافت کے دوران، the day of Caliph، خلافت کے دنوں کے دوران،
فیمنی قحط، قحط مطلب جب خوراک کم ہو جاتی کسی جگہ پر. بروک آؤٹ اچانک سے آ گئی ان عربیہ سعودی عرب میں. حضرت عمر تعالیٰ عنہ واز گریٹلی ڈسٹریس. حضرت عمر تعالیٰ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اس وقت کے حکمران تھے کہ جو اپنے عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کی تکالیف کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے. اور عثمان تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری خلافت میں ذریعہ افراد کے کنارے پر کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا. تو بہت زیادہ اپنے لوگوں کے لیے پریشان تھے کہ قحط میں کوئی بھوک سے مر نہ جائے. ہی ڈڈ وہ انہوں نے کیا آل وہ سب کچھ ہی کڈ جو وہ کر سکتے تھے ٹو لیسن کم کرنے کے لیے. یہاں پر ڈبل ایس ای این ہے او این نہیں. صحیح ہے، لیسن کم کرنا. دا ہارڈ شپ تکلیف یا پریشانی یا مشقت. یہاں پر ہارڈ شپ کا معنی آپ تینوں کر سکتے ہیں، تینوں صحیح ہے. پر تکلیف پریشانی یا مشقت آف دا پیپل اپنے لوگوں کے لیے. انہیں عثمان تعالیٰ نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ ہر وہ کام کرتے تھے. آل دا فوڈ تمام خوراک دیٹ واز براؤڈ جو کہ آتا تھا انٹو مدینہ مدینہ میں واز پرچیزڈ وہ خرید لیا جاتا تھا بائی دا کیلف خلیفہ کی طرف سے فار دا بیت المال کے لیے. اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ اور تقسیم کر دیا جاتا تھا امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان. یہاں پر یہ نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، وہی سب لوگ تمام انسانوں کے لیے جو مدینہ کے رہنے والے تھے. جتنا بھی یعنی کہ باہر سے کوئی تاجر اپنے خوراک لے کر آتا تھا بیچنے کے لیے تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ وہ سب خرید لیتے تھے بیت المال کے لیے. بیت المال یعنی کہ حکومت کا خزانہ، اور پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے مفت میں لوگوں کے درمیان. ون ڈے ایک دن ہی لرن انہیں معلوم ہوا، لرن مطلب پڑھنا لکھنا معلوم ہوا، دیٹ 1000 کیمل کے 1000 اونٹ لوڈ آف فلور آٹے سے لدے ہوئے بلونگنگ ٹو حضرت عثمان تعالیٰ عنہ جو کہ تعلق رکھتے ہیں عثمان تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے ہیں. ہیڈ ریچ مدینہ وہ مدینہ پہنچ چکے ہیں. یعنی حضرت عمر تعالیٰ کو پتہ لگا کہ بھئی 1000 اونٹ جو ہے وہ آٹے سے بھرے ہوئے مدینہ پہنچ چکے ہیں اور یہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کے ہیں. حضرت عمر تعالیٰ عنہ وینٹ ٹو ہم حضرت عمر تعالیٰ عنہ ان کی طرف گئے اسٹریٹ اوے بالکل سیدھا، یعنی سیدھا ان کے پاس گئے جب انہیں معلوم ہوا. اینڈ آفرڈ اور پیشکش کی ٹو بائی خریدنے کی دا انٹائر اسٹاک وہ پورا اسٹاک یعنی پوری خوراک فرام ہم ان سے ایٹ 25% پروفٹ 25% منافع پر. یعنی وہ گئے اور عثمان تعالیٰ کو کہا کہ آپ یہ سب مجھ پہ بیچ دیں، میں آپ کو 25% اس کا منافع دوں گا. عثمان تعالیٰ however turned down the offer. عثمان تعالیٰ نے ٹرن ڈاؤن منع کر دیا دا آفر پیشکش کا، یعنی پیشکش کو مسترد کر دیا. اینڈ سیڈ اور کہا آئی ہیو اندر بائر میرے پاس ایک اور خریدار ہے ہو از آفرنگ می جو مجھے پیشکش کرتا ہے مچ مور اس سے کئی زیادہ. دا کیلف سیڈ خلیفہ نے کہا آئی کین آفر یو 50% پروفٹ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں 50% منافع کی. حضرت عثمان تعالیٰ اسٹل ڈکلائن حضرت عثمان تعالیٰ نے پھر بھی منع کر دیا. حضرت عمر تعالیٰ raised his offer to 100% but حضرت عثمان تعالیٰ did not agreed and said I have a buyer who is offering me even more. The caliph offered to pay 3 times the price of the floor, then 4 times and even 5 times. حضرت عثمان تعالیٰ rejected all these offers. حضرت عمر تعالیٰ got up angrily and said Usman why have you become so hard-hearted now whereas you used to generous in the days of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He answered, I am only doing business and I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit. The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the floor as profit. Translation. حضرت عمر دا کیلف سیڈ خلیفہ نے کہا آئی کین آفر یو میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں 50% پروفٹ 50% منافع کی. حضرت عثمان تعالیٰ اسٹل ڈکلائن حضرت عثمان تعالیٰ نے پھر بھی منع کر دیا. حضرت عمر تعالیٰ ریزڈ حضرت عمر تعالیٰ نے بڑھایا ہز آفر اپنی پیشکش کو ٹو 100% پروفٹ 100% منافع تک. بٹ حضرت عثمان تعالیٰ ڈڈ ناٹ ایگریڈ لیکن عثمان تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. اینڈ سیلر کہا آئی ہیو اے بائر میرے پاس خریدار ہے who is offering me جو مجھے پیشکش کرتا ہے even more اس سے کہیں زیادہ. The caliph offered خلیفہ نے پیشکش کی to pay ادا کرنے کی 3 times 3 گنا the price of the flour آٹے کی قیمت سے. Then 4 times پھر 4 گنا even 5 times حتیٰ کہ 5 گنا. یعنی عمر تعالیٰ اپنی آفر کو بڑھاتے رہے کہ بھئی کسی طرح عثمان تعالیٰ راضی ہو جائے مجھے یہ آٹا دے دیں. حضرت عثمان تعالیٰ ریجیکٹڈ عثمان تعالیٰ نے مسترد کر دیا all these offers ان تمام پیشکش کو.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ got up. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے angrily غصے سے and said اور کہا عثمان رضی اللہ عنہ عثمان why have you become so hard hearted تم کیوں اتنے سخت دل بن گئے ہو now اب whereas جبکہ you used to be generous اور تم سخی ہوتے تھے in the days of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم کے زمانے میں یعنی تم آپ وسلم کے زمانے میں تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے تھے اب تمہارا دل کیوں اتنا سخت ہو گیا. He answered انہوں نے جواب دیا I am only doing business کہ میں صرف تجارت کر رہا ہوں یعنی میں ایک تاجر ہوں میں صرف تجارت کر رہا ہوں میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں and I would sell my goods اور میں بیچوں گا اپنے سامان کو گڈس چیزیں یا سامان یا اشیاء to the one اس شخص کو who would give me جو مجھے دے گا the greatest profit سب سے زیادہ منافع greatest superlative degree نہیں سب سے زیادہ منافع جو مجھے دے گا میں اسے ہی یہ بیچوں گا. The caliph raised his offer خلیفہ نے پھر بڑھائی اپنی آفر پیش کر higher and higher زیادہ اور زیادہ until یہاں تک he was willing وہ آمادہ ہو گئے to pay ادا کرنا 9 times 9 گنا the price قیمت کا of the flour as profit اس آٹے کا منافع کے طور پر یعنی حضرت عمر تعالیٰ کسی بھی قیمت پر اس آٹے کو خریدنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی جو پیشکش تھی وہ 9 گنا تک کر دی کہ بھئی میں تمہیں اس کی قیمت 9 گنا زیادہ دوں گا. بڑے لوگ بڑی باتیں بڑے کام. حضرت عثمان تعالیٰ عنہ then stood up calmly and said Umar رضی اللہ عنہ I have already sold my stock. The buyer is Allah who had promised to pay me at least 10 times the price as profit and may raise it to 70 or even 700 times. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. The caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman anha that he wept. He then embraced him and begged forgiveness for the harsh word he had used earlier. Then it was distributed among the people happily and generously. Hazrat Usman anha then stood up. Hazrat Usman anha کھڑے ہو گئے calmly سکون انداز میں said اور کہا عمر anha اے عمر I have already sold my stock. میں پہلے ہی بیچ چکا ہوں اپنے سامان کو. The buyer is Allah. خریدار اللہ ہے. Who has promised جس نے مجھے وعدہ کیا to pay ادا کرنے کا me مجھے at least کم از کم 10 times 10 گنا یعنی آپ کی جو آخری آفر آپ نے مجھے کی سب سے زیادہ پیشکش وہ 9 گنا ہے لیکن میرا اللہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ کم از کم میں تمہیں اگر دوں گا 10 گنا یعنی اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اگر ایک بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے تو میں اس کو 10 گنا کم از کم دوں گا اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق میں 70 گنا بھی دے سکتا ہوں 700 گنا تک بھی اس کا ثواب میں بڑھا سکتا ہوں. یعنی شرط کیا ہے اخلاص اگر جتنی نیکی میں اخلاص ہوگا تو 10 گنا تو ہے وہ تو کم از کم 10 گنا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اخلاص کے مطابق وہ 700 گنا تک اللہ پاک بڑھا کر دیتے ہیں نیکی کا ثواب. ایٹ لیسٹ کم از کم 10 ٹائم 10 گنا the price قیمت ایز پروفٹ منافع کے طور پر اینڈ میں ریز اور وہ بڑھا سکتے ہیں اٹ اس کو ٹو 70 گنا اور ایون 700 ٹائم حتیٰ کہ 700 گنا مجھے دے سکتا ہے تو میں کیوں انہیں نہ بیچوں. گو جاؤ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا فلور اور تقسیم کر دو آٹے کو امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان ان دا نیم آف اللہ اللہ کے نام پر. کتنے بڑے لوگ تھے کتنا انہیں اللہ کی ذات پر اللہ کی بات پر یقین تھا کہ 100 اونٹوں سے بھرا ہوا جو آٹا تھا وہ انہوں نے فری میں اللہ کے نام پر دے دیا. کیوں انہیں پتا تھا کہ بھئی اللہ مجھے اس کا ثواب ضرور دیں گے. دا کیلف خلیفہ واز سو ٹچ بہت متاثر ہوئے بائی دا جنرسٹی سخاوت سے آف حضرت عثمان تعالیٰ عنہ اینڈ ہی ویپٹ اور وہ رونے لگے بات ہی رونے کی تھی. ہی دین امبریسڈ ہم وہ ان سے بہت متاثر ہوئے انہیں بہت تعریف کی ان کی اینڈ بیگ فارگیونیس اور معافی مانگی فار دا ہارش ورڈ ان سخت الفاظ کی. ہارش ورڈ سخت الفاظ ہی ہیڈ یوزڈ ارلی جو انہیں پہلے کہے تھے انہیں کہا تھا نا کہ تم اتنے سخت دل کیوں ہو گئے اب ان کی معافی مانگی. دین اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ پھر وہ آٹا تقسیم کیا گیا امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان ہیپیلی خوشی سے اینڈ جنرسلی اور سخاوت سے یعنی لوگوں کو زیادہ زیادہ دیا گیا کیونکہ بہت سارا آٹا تھا تو لوگوں میں وہ سخاوت سے تقسیم کیا گیا. تو اسٹوڈنٹس آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا.
ہوپ آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی بات سمجھ میں نہ ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ بھی ایسے سخاوت کا مظاہرہ کیا کریں کیونکہ اللہ بہت زیادہ ثواب دینے والے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.